مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ کون ہے؟ ان کا نام ہے حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت فرماتے ہیں میں نبی کی محفل میں حاضر تھا۔ انا رجلا ضریرا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ رجلا ضریرا، ایک نابینا بندہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقالا، اب وہ بندہ کون تھا؟ صحابی رسول۔ وہ صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ ادعو اللہ ان یعافینی، اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو میری یہ نابینا پن، یہ اندھا پن میرا ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے۔ اب اس کے جواب میں میرے نبی نے جو جملہ بولا نا، وہ جملہ اگر آپ ڈھیر سارا ماشاءاللہ مجمع مسجد پھولا، 3-4 بندے بھی، ایک ہے جملے کا ظاہری لفظ اور ایک ہے اس کے پیچھے مفہوم۔ جو پیچھے مفہوم ہے نا دماغ میں، اگر اس تک آپ پہنچے تو میرا آپ کو سلام ہے۔ اب میں نے آپ کی سبحان اللہ سے اندازہ لگا لینا ہے کہ آپ اس کی تفہیم تک پہنچے ہیں یا نہیں۔ اب اگلا جملہ نبی نے ارشاد فرمایا، وہ جملہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا فقالا، ذرا غور سے سننا جملہ اور پیچھے جو مقصد جو تفہیم ہے اس تک پہنچنا۔ فقالا ان شیطا اخرتو ذالکا فہو افضل لآخرتکا، اگر تو پسند کرے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، وہ معنی اس تک آپ نے پہنچنا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تو پسند کرے، ان شیطا، اگر تو چاہے، اخر تو میں اس دعا کو مؤخر کر دوں یعنی نہ کروں، ذالکا ہوا افضل لآخرتکا، اگر میں دعا نہ کروں تو یہ تیرے لیے قیامت کے دن بڑا اچھا ہوگا۔ ہوں جی جملے تک میں پڑھوں تسی سبحان اللہ اچھی آگ چھڈی باغ کے بیسی سمجھ گئے، سمجھے کوئی نہ ہو، تسی کوئی نہ ہو سمجھے۔ میں دس عرض کرنا جی، میں کس واسطے میں جناب عرض کرنا، مطلب یہ بنیا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے دعا کر دی تو آنکھیں نہ ملنا یہ تو بات ہی کوئی نہیں نا، یہ تو لوہے پہ لیک ہے نا کہ ہاتھ اٹھ جائے تو تیری نابینائی تو چلی جائے گی، لیکن اگر تم کہو تو میں دعا نہ کروں، تم نبینا ہی رہو اور دنیا میں جو جتنی مصیبتیں جھیلتا ہے، ڈاندا ڈگدا مسیتی ہوندا ہے، ٹھڈے کھاندا تے انجی ہوندا رہو، تے قیامت والے دن تیرے درجے بلند ہو جائیں۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کملی والا یہ بتا رہا ہے کہ اگر تو چاہے تو میں دعا نہ کروں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعا کرنی نہیں چاہیے، یہ تو کملی والے نے خود ارشاد فرمایا کہ دعا مانگو، بار بار مانگو، ایک چیز نہیں مل رہی پھر بھی مانگو۔ بات یہ نہیں، بات کملی والا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے نبینا، اگر نبی کا ہاتھ اٹھ گیا اور تو پھر بھی نبی نہ رہ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر تو چاہے تو میں ہاتھ ہی نہ اٹھاؤں، کیونکہ ہاتھ اٹھ گیا پھر تو تیری بینائی آ جانی ہے۔ یہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا تھا، اگر آپ خود سمجھتے تو زیادہ مزہ تھا۔ بہرحال وہ بندہ کیا عرض کرتا، وہ بھی سمجھ گیا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
عرض کرتا ہے کالا لا بلد اللہ لی، یا رسول اللہ ٹھیک ہے آخرت میں تو درجے ملیں گے لیکن میں اوکھا بڑا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے۔ اب آگے کیا ہوا؟ حضور نے اس کو حکم دیا، فرمایا فَأَمَرَهُ، اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ مسند احمد شریف حدیث کا نمبر 5678، جامعہ ترمذی شریف 3578، مشکات المصابیح 2495، کملی والے نے فرمایا جاؤ ان یتوضا، پہلے وضو کر لو، وضو بناؤ، وَأَن يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھو، پڑھ کے وَأَن يَدْعُوا بِهَذَا الدُّعَاء، جاؤ باہر نفل پڑھو، وضو کر کے نفل پڑھ کے یہ دعا مانگو۔ اب دعا کے لفظ کملی والے نے سکھائے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ جو بھی مشکل پھنس جائے، ادھر ادھر یہ جاہل پیروں کو بکرے حرام کرانے کی بجائے 2 وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، کملی والے کی بتائی ہوئی دعا مانگو۔ اللہ کے نبی نے اس دعا کی ضمانت خود عطا فرمائی ہے، اور یہ تحفہ آج کے میلاد کا گھر لے جاؤ، ساری زندگی کام آئے گا۔ میرے نبی نے دعا کا جملہ سکھایا، فرمایا جا کے یہ دعا مانگو۔ کیا دعا ہے؟ اب سنیں دعا، پڑھو جا کے وہاں پہ اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیکا بے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ جو رحمت بن کے آئے ان کا وسیلہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی، آگے سنو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو۔ اگر کسی کے دل میں کوئی تھوڑا بہت ہے نا، وہ بندہ اپنی حفاظت کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ لے، کیونکہ اگلی بات عظمت مصطفیٰ کی آنے والی ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت میل ملاوٹ والا بندہ ہے نا اس مجمع میں بیٹھا ہوا، تو اگلا جملہ سننے سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لو، کیونکہ حدیث کا جملہ ہے۔ کملی والے نے فرمایا آگے پڑھو، یا محمد تو سا میری حوصلہ افزائی چنگی نہ ہوئی نہیں کی تھی، رکن دور کو نہیں، میں موڑ آ جانا۔ پہلے یا اللہ، اب نبی سکھا رہا ہے، آگے پڑھو یا بولو یا۔ ہو سکتا ہے تو ان کے بندے ملے ہو رہا یا رسول اللہ یا محمد بڑا لکھے ہوندہ تو اڈیاں مسجداں اے کتھے ان دسنا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 5678، جامع ترمذی شریف حدیث نمبر 3578، اور مشکات شریف حدیث کا نمبر 2495۔ نبی نے خود اس کو کہا، اب وہ نفل وہاں نہیں پڑھ رہا جہاں حضور بیٹھے ہیں، نفل پڑھنے کے لیے وہاں سے باہر گیا۔ یعنی جو آج ہمیں کہتے ہیں نہیں حضور مدینے آپ پانڈوال، تو یہاں سے یا محمد دور سے اللہ کو پکارنا چاہیے، نبی دور سے نہیں سنتا۔ میں نے کہا پہلا جملہ کی بولی، یعنی دوروں اللہ نے پکارو۔ میں نے کہا اللہ دور ہے کتنے؟ تو اڈے مذہب سے اللہ دور ہونا ساڑھے وے اتشار آگ تو نیڑے، اللہ تو قریب ہے۔ دور سے پکارنا اللہ کی صفت ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تو دور ہے ہی نہیں، اللہ تو ہے ہی قریب۔ تو نبی کو پکارے، اب نبی خود حکم دے رہے ہیں، پڑھو جا کے یا محمدو، آگے کیا کہو، انی اتوجہ بیکا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی توجہ بھی الا ربی اپنے رب کی طرف مبذول کراتا ہوں فی حاجتی ہی اس اپنی حاجت اور دعا میں۔ یا رسول اللہ آپ بھی توجہ فرمائیں اپنے رب کی طرف۔ حضرات محترمہ اگلا جملہ امام ابو بکر احمد بن حسین جن کو امام بہقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اپنی کتاب دلائل النبوہ للبہقی اس کے اندر اگلا حصہ اس حدیث کا درج فرماتے ہیں۔ قال عثمان، حضرت عثمان بن حنیف وہ فرماتے ہیں فواللہ، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کی قسم ما تفرقنا، ابھی ہم اس محفل سے اٹھے نہیں، ولا طال الحدیث، حدیث میں نے گفتگو نہ ابھی حدیث لمبی ہوئی ہے، ولا طال الحدیث، نہ ابھی حدیث لمبی ہوئی ہے، یعنی بات ابھی لمبی نہیں ہوئی۔ حتی دخل الرجل، حتی دخل الرجل، فرماتے ہیں ابھی بات لمبی نہیں ہوئی، وہ بندہ پھر داخل ہوا، وہاں باہر اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور یہ دعا مانگی۔ مانگنے کے بعد ابھی ہماری بات لمبی نہیں ہوئی، اللہ کی قسم کہہ کے یہ بات آگے کر رہے ہیں۔ جب وہ بندہ داخل ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد ابھی زبان پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیں شالاج رکھے، منگتوں کی ہمیں شالاج رکھے، محروم کبھی لوٹایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ نہیں چلو چلو مان لینے پر نبی دی زندگی جو ہے نا جی۔ آؤ دوسری روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر خلیفہ بنے، 2.5 سال رہے، ان کے وصال کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے، 2-4 سال گزرے تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط آ گیا، اتنا قحط پڑا، لوگ بھی بھوکے، جانور بھی بھوکے، سبزہ بھی نہیں مل رہا، بارش نہیں ہو رہی۔ اسی عالم میں میرے نبی کے ایک صحابی رسول حضرت بلال بن حارث مزنی، کیا نام ہے؟ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے روزے پہ آئے، روزے پہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، امت قحط سے ہلاک ہو رہی ہے،
بارش کی دعا فرما دیجئے۔ مانگنے والا کون ہے؟ صحابی رسول، جس نے شرک اور بدعت کے سارے فرق کس سے سیکھے؟ خود نبی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، جو کسی دنیا کے بندے کا پڑھا ہوا نہیں ہے، کملی والے کا پڑھایا ہوا ہے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی صحابی رسول میرے نبی کی قبر پہ آئے۔ کہاں پہ آئے؟ قبر پہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش کی دعا کریں۔ رات کو سوئے، خود سوئے تو مقدر جاگ گیا، کملی والا خواب میں آیا، ارشاد فرمایا کہ جانا صبح اٹھ کے عمر فاروق کی عدالت میں جانا، ان کی دربار میں جانا، ان کو میرا سلام دینا اور ان کو بتا دینا بارش ہو جائے گی۔ ساتھ ایک جملہ بولا، وہ جملہ کتابوں میں لکھا ہے، میں کیوں نہ آپ کے سامنے پڑھ دوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی وہ پڑھے اور یہ ذہن میں آیا کہ مولوی صاحبہ جملہ تو کوئی نہیں دسیا۔ وہ ساتھ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ عمر کو کہو ذرا سمجھ بوجھ سے کام لے۔ وہ استاد تے شاگرد کو کہہ سکتا ہے نا، نبیوں کے امام ہے نا، تو حضرت بلال بن حارث مزنی کو فرما رہے ہیں کہ عمر سے کہنا میرا سلام بھی دینا، مطلب کہ میں راضی ہوں ان سے، باقی تھوڑی بہت تو کم چنگا نہیں کیتا، کوئی تھوڑا جہا میم میں کہ کڈ۔ تو ساتھ ارشاد فرمایا کہ سمجھ بوجھ سے کام لو۔ حضرت بلال بن حارث مزنی، اب یہ روایت کون کر رہا ہے؟ روایت کرنے والے کا نام ہے حضرت مالک الدار۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کا وزیر خزانہ ہے۔ وزیر خزانہ رپورٹ دے رہا ہے، بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں راتی کرم ہویا ہے، سونا خواب چ آیا ہے، ساتھ سلام دیا ہے کہ عمر کو میرا سلام دینا، اور ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو بتا دینا بارش ہو جائے گی۔ ساتھ ایک جملہ بولا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے عمر کو کہنا ذرا سمجھ بوجھ سے کام لو۔ حضرات محترم، اگر ہم غلط ہوتے، کچھ لوگ ٹھیک ہوتے، حضرت عمر فاروق اپنا ووٹ ان کی صندوقڑی میں ڈالنے کے لیے بلال حارث مزنی کو فرماتے کہ یہ وہم ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، کملی والے فوت ہو گئے، تو دربار پہ گیا، قبر پہ گیا، ان کو پکارا، اس کا جواب محمد عربی نہیں دے سکتے، یہ تیرا وہم ہو سکتا ہے۔ اگر عمر فاروق تیری صندوقڑی میں اپنا ووٹ ڈالتے، اپنا عقیدہ تیرے والا بتاتے، تو بلال بن حارث مزنی کو سرزنش کرتے، لیکن کیا ہوا؟ بلال بن حارث مزنی کی بات سن کے عمر فاروق نے جو ری ایکشن دیا، جو رد عمل دیا، وہ خوبصورت رد عمل، وہ ثابت کر رہا ہے کہ 15ویں صدی کے اے سنی غلام، نبی کے عاشق، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو مزاج تیرا ہے وہی عمر فاروق کا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بات ٹھیک ہے تیری، اے بلال بن حارث مزنی، بات سچی ہے۔ پھر عمر فاروق نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی چلی، اور عمر فاروق 25 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنے رب کی بارگاہ میں رو رہا ہے، آنسوؤں کی لڑی بہا رہا ہے، اور عرض کر رہا ہے مالکا، میں وہی چیز چھوڑتا ہوں جو میں اٹھا نہیں سکتا، وہی چیز رہ جاتی ہے جو میرے بس سے باہر ہوتی ہے، وگرنہ میں کوشش کرتا ہوں عمر فاروق کا رونا اور یہ جملہ بولنا یہ بتا رہا ہے اے بلال بن حارث، تو نبی کی قبر پہ گیا یہ بھی ٹھیک ہے، تو نے نبی سے بارش کی دعا کا کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اور نبی میرا تیرے خواب میں آیا یہ بھی ٹھیک ہے، اور نبی نے جو خوشخبری سنائی یہ بھی ٹھیک ہے۔
ٹائم بتیرا ہوندا پیا میں اگر جلدی جلدی ٹردا جاواں۔ عمر فاروق کی 12 سالہ خلافت کے بعد، اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ عمر فاروق کی خلافت کے وقت حضور کا زہری وصال ہو گیا تھا کہ نہیں؟ بولو۔ بعد میں ہوئی نا خلافت عمر فاروق کی، تو صحابی رسول گیا نا نبی کی بارگاہ میں، مانگا نا، اس پہ مور عمر نے لگائی، منع نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، بوئے میں عمر ایڈا جری بہادر بندہ تے میرا دار الخلافہ بھی مدینے تے میرے ایتھے مدینے ہونے ہاں تو شرک کیتا۔ عمر فاروق ٹوٹے نہ کر چھڑ دے، جیڈا تکڑا خلیفہ ہے، خلیفہ برحق۔ پر عمر فاروق نے ان کے جواب میں رونا اور رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرنا، یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمر فاروق نے بتا دیا کہ بلال بن حارث مزنی جو کام تو نے کیا ہے میرا عقیدہ بھی وہی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 15ویں صدی کے سنی مسلمان اوکھے ویلے اوندے رہندن پر گھبرانے دی لوڑ نہیں، جڑا تیرا عقیدہ ہے وہی عمر فاروق دا ہے۔ اب عمر فاروق کی شہادت کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانہ، آپ کے زمانے میں ایک بندے کو کام پڑ گیا عثمان غنی سے، ان کے دربار میں روز جاتا، بیٹھ بیٹھ کے آ جاتا۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے، 25-30 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، کام بڑے تھے، توجہ نہیں کی۔ پہلے دن بھی گیا کوئی توجہ نہیں ہوئی، پوچھا تک نہیں کسی نے، دوسرے دن بھی گیا توجہ نہیں حاصل کر سکا، تیسرے دن یہ بندہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا، وہ جن کی بات پہلے بیان کی، جن کی یہ روایت ہے، ان کے پاس آیا، انہیں کہتا ہے کہ آپ کے تعلقات ہیں عثمان غنی ذو النورین سے اچھے، میرا کام ہے ان سے، میں 2 دن ہو گیا ہوں پر میری طرف توجہ نہیں کرتے، آپ میری سفارش کر دے۔ کیا کر دے؟ تھکے بیٹھے ہو تو میں اتنی بند کر چھڑا، آپ میری سفارش کریں۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جب تھا نا تو وہ نبینہ آیا تھا، تو نبی نے اس کو دعا فرمائی تھی، تو میں نے اس شخص کو کہا کہ تم 2 رکعت نفل پڑھو اور یہ دعا مانگو۔ اب کون اس کو بتا رہا ہے؟ تھوڑا جہا سمجھداری نال بولو نا، کو میں نے بھی چس آوے، دعاڈا دل کردہ چس لینے تھے تو میرا نہیں کردہ۔ حضرت عثمان بن حنیف صحابی رسول حضور کے وصال کے بعد اس بندے کو یہ دعا سکھا رہے ہیں جس میں ہے یا محمدو۔ حضور کے وصال کے بعد ایک ویڈیو مانی، حضور کے وصال کے بعد عثمان بن حنیف صحابی رسول اس شخص کو یہ دعا پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں جس میں ہے یا محمدو اتوجہ بیکا الی ربی، میں آپ کی توجہ اپنے رب کی طرف کراتا ہوں۔ انہاں نہ پتا حضور دا وصال ہو گیا، انہوں نے یا محمد کر کے بھی نہیں بلاؤنا تے انہوں استغفر اللہ کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ انہوں نے دعا دسی، اس نے وہ دعا مانگی، نفل پڑھے یہ دعا، یا محمد توجہ بیکا الی ربی فی حاجتی ہذہ، یہ دعا پڑھ کے وہ عثمان غنی، عثمان بن عفان جو تیسرے خلیفہ تھے، ان کے دربار میں گیا۔ جب یہ دربار میں داخل ہوا، حضرت عثمان غنی کی نگاہ پڑی، داخل ہوتے ہی بندے کو دوڑایا کہ وہ بندہ جو داخل ہو رہا ہے اس کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت عثمان بن عفان نے اپنے پاس خالی جگہ کرا کے ساتھ بٹھایا،
پوچھا تیرا کیا کام ہے؟ اس نے بتایا میرا یہ کام ہے۔ عثمان غنی نے اس کے کام کا آرڈر جاری کر دیا، کام کر دیا۔ کرنے کے بعد اس سے حکم فرمایا تمہیں جب بھی کوئی کام ہو میرے دربار میں آ گیا کرو۔ اب یہ بندہ واپس گیا عثمان بن حنیف کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کہ جناب بڑی بڑی مہربانی جناب، تو سفارش کی تھی میرا کم ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کی آدھا پیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں کوئی سفارش نہیں کی تیری، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے تیری سفارش نہیں کی۔ یہ تیرا جو کام ہوا ہے وہ جو دعا بتائی تھی نا، اس دعا کی وجہ سے میرے رب نے عثمان بن عفان کی توجہ تیری طرف مبذول کرا دی۔ اے جی وفات تو بعد واقعات تیرے نے کہ کچھ اور۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب فالج پڑا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ بچ نہیں سکتے۔ ویسے بھی عالم دین تھے، تہجد گزار تھے، نیکوکار، متقی، پرہیزگار۔ جب ڈاکٹروں نے کہا کہ سجے پاسے جناب فالج جدہ سجے پاسے پوے اس ویلے علاج بھی کوئی نہ، وہ بندہ بچ نہیں سکتا، تو بچنے والی واہ کوئی نہیں، کم ہو گیا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ زندگی تو ویسے ختم، جاتے جاتے کوئی ایسا کام کر جاؤں قیامت کے دن اس پہ ناز ہو۔ سوچتے ہیں اب سجدے تو پہلے بھی کیے، دوسرا عبادت پہ ناز کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث بھی ہے نا، حضور نے فرمایا بھی عاجز تے نادم گناہگار، تکبر کرنے والے تہجد گزار تو چنگا ہے۔ ایک بندہ تہجد گزار ہے تو عبادت تے ناز ہے، تکبر ہے، او دے نال او بندہ چنگا ہے جڑا ہے گناہگار پر عاجزی ہے۔ تو سوچتے ہیں کہ عبادت پہ تو ناز کیا نہیں جا سکتا، زندگی کے آخری مرحلے میں کیا کام کروں؟ فیصلہ کیا کیوں نہ میں جاتے جاتے نبی کی نعت ہی لکھ جاؤں۔ قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا۔ پورا قصیدہ عربی میں، عربی جاننے والے تھے، عربی بولنے والے تھے، عربی میں میرے نبی کی نعت لکھی، پورا قصیدہ لکھا۔ 140 اشعار میرے پاس سارے پڑے ہیں، وہ لکھ کے سرانے رکھے، سو گئے۔ جب خود سوئے مقدر جاگا، کملی والے کی محفل لگی ہوئی ہے، حضور کا دیدار ہوا، یہ محفل میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور نے بلایا، فرمایا آ جاؤ آ جاؤ، یہ آ گئے، قریب آ گئے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا آج رات جو میری شان میں تو نے نعت لکھی ہے وہ سنا دو۔ اونج میں نے گل دو صبح جڑا تسی پروگرام اچھی اچھی ہے، سبحان اللہ بھی پکڑ دو، ساؤنڈ بھی لگا ہوا ہے، پہلو اعلان بھی ہوئے نے، بڑا اہتمام ہے۔ ایدہ نبی نہیں پتہ لگنا تے وہ جڑی چپے وچ شام دے اندر پولی جئی شراتی حضور دے عشق وچ بوصیری دی قلم چلی ہے، مدینے آرے پتہ لگ گیا، پتہ لگا وے عشق دی محفل ہوئے، عاشقاں دے ویڑے تے کملی والے نے پتہ نہ لگے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا راتی وہ جڑی نعت لکھی سنا، چند اشعار پڑھے، آپ سنتے رہتے ہو، وہ اتنی مقبول ہوئی کیونکہ حضور نے پسند کی تھی نا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج پوری دنیا میں اہل سنت کے ہر مدرسے، ہر مسجد میں وہ عربی کی نعت قصیدہ شریف پڑھا جاتا ہے، جس کے یہ اشعار ہے کہ محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ اور اگلا شعر بڑا کمال کا، وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا۔ اور میرے عنوان والا شعر حضرت امام بوصیری عرض کر رہے ہیں، سونے آخرت ہو یا دنیا ہو،